یہ آپ کی آنکھ پہ کیا ہوا ہے جو آپ نے پٹی کی ہوئی ہے؟ میری آنکھ پہ اس نے بہت زبردست مکہ مارا ہے اور میری آنکھ ضائع کرتی ہے سارا جہیز کا ابو نے سامان دیا، ہر چیز دی، الف سے لے کے یہ تک، سونا، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دی ابو نے، ایک ایک دن ایک ایک رات کاٹ کاٹ کے دی میرے ابو نے، سب کچھ سامان دیا لیکن تشدد کیوں کرتا تھا؟ کیا کہتا تھا وہ؟ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، پہلے چرس پیتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ مت اتنا دکھ برداشت کرو، اپنے ابو کو یا امی کو یا کسی کو تو بتاؤ گے تو پتہ چلے گا، ورنہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ خوش ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، کیوں کریں ہم برداشت؟ ہم عورت ہے اس وجہ سے برداشت کریں، ہم نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشل۔ ناظرین، میرے ساتھ میری ایک ایسی بہن موجود ہے جو پچھلے 9 سال سے اپنے سسرالیوں کا شوہر سمیت تشدد کا شکار بنتی رہی۔ آخر کار یہ کیوں تشدد کا نشانہ بنتی رہی؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کے پورے سسرال میں اس کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ آخر کار اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا گیا؟ یہ ساری کہانی ہے کہ یہ فرح کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے بتاؤ کہ آپ کی شادی کہاں ہوئی اور کیا نام ہے اس شخص کا جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی؟ میری شادی فیصلہ آباد ہوئی اور اس شخص کا نام علی ہے، اور میرے ساتھ اس نے بہت تشدد کیا۔ 1 مہینہ صحیح گزرا ہے، اس کے بعد 9 سال میں 1 مہینہ صحیح گزرا، اس تشدد شروع کر دیا اور بہت زیادہ ہی تشدد کرنے لگ گیا تھا۔ میں تشدد کیوں کرتا تھا؟ کیا کہتا تھا وہ؟ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، پہلے چرس پیتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، تو چرس اور جوا اور شراب یہ چیز لگاتار ہو گئی۔ سارا جہیز کا ابو نے سامان دیا، ہر چیز دی، الف سے لے کے یہ تک، سونا، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دی ابو نے، ایک ایک دن ایک ایک رات کاٹ کاٹ کے دی میرے ابو نے، سب کچھ سامان دیا، لیکن اس نے قدر نہیں پائی، ساری چیزیں اس نے بیچ دی۔ کچھ اس کی 5 بہنیں تھیں، وہ اٹھا اٹھا کے لے گئی، میں ان کو روک نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے مارتا تھا بار بار۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، کیونکہ میں گھر بسانا چاہتی تھی۔ میری جو ماں تھی نا، میری ماں شروع سے جو بھی بات ہوتی میری امی نے ہر برداشت کرنی، وہی عادت میرے میں تھی۔ میں کہتی تھی نہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے میرا گھر رہیے، میں نے یہیں رہنا ہے، میرے ابو نے میری شادی کر دیا تو میرا یہی گھر ہے۔ تو تو میری بہن، آپ اس گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ کو اس تشدد سے وہ بچانے کی کوشش کرتا، یا اپنے اس ظالم شخص کو، اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہ آپ کیوں بلا وجہ اس طرح مارتے ہو؟ اس کا ایک بھائی معذور تھا، وہ بچانے جاتا تھا، وہ اس کو بھی مارتا تھا، باقی سارے ملے ہوئے تھے، کوئی اچھا نہیں تھا۔ مجھے مارتا ہوتا تھا، میرا سسرا کھڑا ہو کے دیکھتا تھا اور مجھے کہتا تھا جاتی کیوں نہیں ہے یہاں سے، دفعہ کیوں نہیں ہوتی ہے یہاں سے، میرا گھر خراب کر دیا ہے آ کے، یہ وہ باتیں کرتا تھا۔ میں جا کے روتی تھی کمرے میں کہ میرا کیا قصور ہے۔ پھر اللہ نے 1 سال کے بعد مجھے صاحب اولاد کیا اور مجھے خوشی دکھائی، تو اس شخص نے میرے لاتے مار مار کے پیٹ میں جب ہسپتال گئی تو انہوں نے کہا قصہ ختم ہو چکا، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ میں روتی روتی آ گئی، میں نے کہا نہ میں بھائیوں کو کہہ سکتی، نہ میں ابو کو کہہ سکتی، میں کس کو بتاؤں گی؟ میری ماں ہوتی تو میں اس کو بتاتی، یا میری بہن ہوتی تو میں اس کو بتاتی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور آج تک یہ بات میرے دل میں ہی دبی ہوئی ہے۔ نہیں، جب وہ اس نے آپ پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، آپ کا سامان جو نا وہ بیچنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس وقت سوچا نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے ابو کو یا اپنے کسی بھائی کو میں بتاؤں کہ بھائی یہ شخص اس طرح کر رہا ہے تو اس کو پلیز روکیں؟ نہیں، میرے بھائی غریب تھے،
اور ابو میرا شوگر کا مریض تھا، وہ ٹینشن یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے مجھے آنکھوں سے جب مجھے مارا ہے، میرے ابو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا، تو میرے ابو کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا اس نے، تو میرے ابو نے بھی کسی کو نہیں بتایا اور مجھے لے کر آ گیا ادھر۔ میں نے اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے میرا جوا ہے اور شراب ہے اور یہ چرس ہے۔ ہاں، ایک مکان اس کے امی ابو نے مجھے دیا رہنے کے لیے، لیکن وہ مکان تھا پر سکون نہیں تھا۔ رات دن میں مرتی تھی، جل جل کے اس جہنم میں مرتی تھی، اور میرا کبھی بھی ابو آ جاتا ہے، یہ بھائی تو میرے اتنا آتے ہی نہیں تھے، ابو کبھی آ جاتا تو اس کے سامنے بہانے ڈھونڈتا تھا لڑنے کے۔ میں اس کو کہتی تھی خدا کے واسطے نہ میرے ابو کے سامنے نہ کر، میرا ابو برداشت نہیں کر سکے گا یہ صدمہ، کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں اس کی، لیکن اس نے کبھی سمجھنا ہی نہیں۔ تو وہ یوں ہی کرتے کرتے گھر سے اس نے چلے جانا۔ ابو میرا پھر آ گیا، کافی بار ہوا ہے، کافی بار میرا ابو جب بھی آتا تھا نا، یہ میرے ساتھ لڑنے کے موقع ڈھونڈتا تھا، لیکن میں کہتی تھی نہیں، چلا جا یہاں سے، اور میں یہی اپنے دل میں سوچتی کہ میں نے بسنا ہے، جو بھی ہو جائے میں نے یہیں بسنا ہے۔ میرے ابو نے بڑی مشکل سے شادی کی ہے میری، ہم کرائے پہ رہتے تھے، اور میرے ابو نے ایک ایک چیز میرے بھائیوں نے سب نے بنا کے دی مجھے۔ یہ آپ کی آنکھ پہ کیا ہوا ہے جو آپ نے پٹی کی ہوئی ہے؟ میری آنکھ پہ اس نے بہت زبردست مکہ مارا ہے، اور میری آنکھ ضائع کر دی ہے، ایک پانی نہیں بند ہوتا آنکھ کا۔ میں دوائیاں لے لے کر تھک گئی، مجھے آرام ہی نہیں آ رہا، اور 3 بچے ہیں میرے، میں خود کو دیکھوں کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں، میرا معدہ خراب ہے، میرے منہ سے بلڈ آتا ہے، میں اپنی بیماریاں بھول گئی اور میں ان ٹینشنوں میں پڑ گئی۔ دیکھو، اب بھی تو آپ اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی ہیں، اگر آپ نے شروع سے یہ بتایا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو اتنی بڑی آپ نے غلطی جو کی ہے، تو اس سے دیکھو آپ کو پچھتاوا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی آپ نے پرورش کرنی ہے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کوئی آتا نہیں ہے کہ میں چلو مجھے معاف کر دو، یا کوئی اور ایسا شخص جو آپ کا کوئی قریبی جو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ فون کر کر کے دھمکیاں دیتا ہے بھائیوں کو، ابو کو، مجھے کہنے لگا ایک دن تو کہ اگر تو نے اپنے کسی بھی شخص کو بلایا نا، تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو نہ کرنے والا، اس کو بھی مار دوں گا جو آئے گا تمہیں لینے، اور میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ اور میں یہ ڈرتی تھی کہ میرا کوئی بھائی آ گیا، اس نے کوئی بھی چیز اٹھا لی، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ مار دیتا ہے۔ میں نے کہا میری وجہ سے میرے کسی بھائی کی یا میرے ابو کی جان چلی جائے گی، اور میں چپ ہی رہی۔ میں نے کہا نہیں، چھوڑ دو۔ میں اپنے بچوں کا منہ دیکھتی رہی، میرے بیٹے کا اس نے گلا دبایا جب میری حد ہو گئی ایک، جب میں نے بہت سوچا، لیکن نہیں، جب اس نے مجھے کہا پیسے لے کے دے اپنے بھائی سے، میں نے کہا میں اب نہیں لے کے دوں گی، جو مرضی کر۔ تو اس نے چلتی ہوئی موٹر کے اوپر لٹا دیا مجھے اور میرا گلا دبا دیا، اور جب میرا ایک سانس رہ گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور چھوڑتے ہوئے اس نے مجھے اینٹوں کے اوپر دھکا دیا، مجھے کوئی بھی نہیں بچانے آیا۔ جب آپ نے کبھی پولیس کو کمپلین نہیں کی کہ آپ کے شوہر آپ کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں تک کو وہ جو ان سے نا وہ مارتا ہے؟ تو کبھی اس طرح کی آپ نے کوئی درخواست نہیں دی پولیس اسٹیشن جا کر، یا ان کو بتایا نہیں؟ نہیں، اس دن میں نے 15 پہ کال کی ابو کے نمبر سے، اس دن میں نے فون کیا، پتہ نہیں بھائی کا موبائل تھا کہ ابو کا، میں نے اٹھایا اور میں نے 15 پہ فون کر دیا۔ ابو میرا مجھے لینے آیا تھا، لیکن اس نے ڈرامہ کیا، وہ کہتا یہ نہیں جائے گی، تو ابو نے کہا میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، کچھ دن میرے ساتھ رہے گی، میرا سہارا بنے گی، تو اس شخص نے مجھے جانے نہیں دیا، اور میں نے 15 پہ فون کیا۔ تو ان کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں آج بیٹھی ہوں، تو صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے میری مدد کی، وہ آئے جلدی سے، جب 15 پہ کال کے وہ آئے، اور انہوں نے اندر کے حالات دیکھے سارے، اور وہ بھاگ گیا ادھر سے۔ اب آپ کیا کہنا چاہو گی جو آپ جیسی بہنیں، جو ہماری بہنیں گھروں میں سسرال میں تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور خاموشی سے وہ اس لیے برداشت کرتی ہیں تاکہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا گھر بسائیں، تو اس طرح گھر نہیں بستے؟ دیکھو اب آپ کا گھر اجڑ گیا، آپ اپنے بچے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی ہیں، تو ان کو کیا پیغام دو گے آپ؟ میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی کر رہی ہو، غلط کر رہی ہو، مت اتنا دکھ برداشت کرو، اپنے ابو کو یا امی کو یا کسی کو تو بتاؤ گے تو پتہ چلے گا، ورنہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ خوش ہیں اپنے گھروں میں بیٹی ہیں،
क्यों करें हम बर्दाश्त, हम औरत है इस वजह से बर्दाश्त करें, हम ना करें। बिल्कुल, आप जो लोग ये कहानी देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए, उन बहनों के लिए ये पैगाम है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि इस बहन के साथ पेश आया। खुदारा अगर आप अपने ससुराल में किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार हो रही हैं तो अपने करीबी, अपने किसी भाई को, अपनी किसी बहन को, अपने वालदैन को ज़रूर आगाह करें। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका पछतावा बन जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।